صائم کے تقدس کو جلا دیتا ہے روزہ، صائم کے تقدس کو جلا دیتا ہے روزہ، عرفان کی تنویر بڑھا دیتا ہے روزہ۔ اے طالب شہوت میں تجھے اتنا بتا دوں، اے طالب شہوت میں تجھے اتنا بتا دوں، انسان کو انسان بنا دیتا ہے روزہ۔ معزز و مکرم حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 اور صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث نمبر 38 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے جمعہ خطبہ کا عنوان ہے رمضان کے احکام و مسائل۔ چونکہ رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس عظیم اور بابرکت مہینہ نصیب عطا فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، روزہ جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں، اس کو عربی میں صوم یا صیام کہا جاتا ہے۔ صوم یا صیام، صوم کی جمع صیام ہے، اور صوم کا لغوی معنی رک جانا اور بچنا ہے، رک جانا اور بچنا۔ اور اسی معنی میں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر مریم علیہ السلام کے واقعہ کو نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 26 میں، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ میں نے رحمان کے لیے رکے رہنے کی نظر مانی ہے، میں ہرگز کسی سے کلام نہیں کروں گی۔ مریم علیہ السلام نے کہا، تو یہاں پر لفظ صوم استعمال ہوا ہے رکنے کے معنی میں، اور شرعی اصطلاح میں، محدثین کی اصطلاح میں بہت سارے صوم یا روزہ کا معنی بتایا گیا ہے۔ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، انہوں نے جو جامع اور معنی بیان کیا ہے صوم کا، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت و بندگی بجا لانے کی خاطر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور روزہ توڑ دینے والی دیگر تمام چیزوں سے روکنا، یہ ہے روزہ۔ اب ہم اور آپ دیکھیں گے کہ روزہ کے احکام کیا ہے، روزہ کا حکم کیا ہے۔ روزہ کا حکم ہر عاقل، بالغ اور شرعی رکاوٹ سے خالی مسلمانوں پر کتاب و سنت اور اجماع امت سے فرض ہے۔ قرآن کے اندر اس کا ثبوت، جیسا کہ میں نے سورہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کی تلاوت کی تھی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے خطاب کیا اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرض کیا۔ سنت سے اس کا ثبوت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 18۔ آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم رکن روزہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کا روزہ رکھنا۔ اور اجماع امت کی جہاں تک بات ہے تو آج تک کسی بھی عالم دین نے اس فرضیت کو انکار نہیں کیا ہے، لہذا کتاب و سنت اور اجماع امت سے یقیناً اس بات کا ثبوت ہے کہ روزہ فرض ہے۔ روزہ کی فرضیت سن 2 ہجری میں ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فرضیت کو اپنی زندگی میں 9 مرتبہ ادا کیا، یعنی 9 رمضان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیات رہے اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ زاد المعاد کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 27 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ جب ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ کے کچھ شرائط ہوتے ہیں، جیسے کہ انسان جب نماز ادا کرتا ہے تو نماز ادا کرنے کے لیے بہت سارے شرائط ہوتے ہیں، باوضو ہونا، کپڑا کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، وقت کا ہونا وغیرہ، یہ سب شرائط نماز ہے۔ تو اسی طریقے سے روزے کے لیے بھی شرائط ہیں۔ کیا شرط ہے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا دین اسلام پر قائم ہو، یعنی اسلام اس کا مذہب۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ انسان بالغ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ انسان کے پاس عقل ہو، پاگل اور دیوانہ نہ ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ بندہ قدرت رکھتا ہو۔ قدرت کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اور اس کے پاس کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ بندہ مقیم ہو، اپنے گھر میں ہو، مسافر نہ ہو۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ جس چیز سے روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے وہ ساری چیزیں نہ ہو۔ ان 6 شرائط کی بنیاد پر ایک انسان پر روزہ کی فرضیت ہوتی ہے۔ میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ اگر تفصیلی گفتگو کروں، کافی وقت کی ضرورت ہے، اور ان سارے جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ کتاب و سنت کے حوالے سے کر رہا ہوں۔ فضائل، بہت سارے فضائل کتاب و سنت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ روزہ جنت میں دخول ہونے کا اہم ذریعہ ہے۔ صحیح الترغیب و ترہیب جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 580 میں ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے، اور باب الریان خصوصی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزہ رکھنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1896۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جس طرح جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے تو جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 396۔ اسی طریقے سے چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان کے جنسی خواہشات، شہوات کے لیے روزہ ڈھال ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1905 ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ایک روزہ کے بدولت جہنم کو اس سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2840۔ اور روزہ قیامت کے دن روزہ دار کے حق میں سفارش کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک نیک عمل کا بدلہ کتنا دے گا؟ اللہ رب العالمین نے
اس کو رکھا ہے، لیکن اللہ رب العالمین جنت یعنی روزہ دار کے لیے بے حساب اجر کا وعدہ کیا ہے، اور کتنا اجر دے گا یہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ روزہ کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی دنیا میں ہے اور دوسری خوشی آخرت میں ہے۔ دنیا میں جب وہ بندہ افطاری کرتا ہے تو وہ خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسری خوشی جب بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تب اسے خوشی ملے گی۔ اسی طریقے سے جو روزہ دار ہیں ان کے منہ کی بو اللہ رب العالمین کی یہاں کستوری سے بھی زیادہ محبوب اور پیاری ہے۔ اور اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ افطاری کے وقت اللہ سبحانہ و تعالی بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1643۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے فضائل ہیں، میں جو خصوصیات، جو فضائل اور جو مسائل بیان کروں گا اسی پر اکتفا مت کیجیے، اس کے علاوہ بہت سے فضائل اور مسائل اور خصوصیات ہیں۔ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ روزے کی خصوصیات کیا ہیں، یا ماہ رمضان کی خصوصیت کیا ہے۔ تو ماہ رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے روزہ جیسی عظیم عبادت کا وقت اسی ماہ رمضان میں عطا فرمایا ہے۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جو نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینہ میں ایک ایسی عظیم رات ہے جس رات کی عبادت یا جس رات کو اللہ رب العالمین نے 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل قرار دیا ہے۔ اور آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس مہینہ میں عمرہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ حج کے برابر ثواب کا مستحق ہے۔ تو یہ چند خصوصیات ہیں ماہ رمضان سے۔ روزہ کے بنیادی طور پر دو ارکان ہیں۔ روزہ کے بنیادی طور پر دو ارکان ہیں۔ پہلا رکن نیت کرنا ہے، پہلا رکن روزہ کا نیت کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2454 میں، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جس نے فجر طلوع ہونے سے پہلے روزہ کی نیت نہ کی ہو اس کا روزہ ہی نہیں ہے۔ لیکن نیت کا مقام اور محل دل ہے، زبان سے نیت کرنا، اور جس طریقے سے آج ہم اور آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ نیت کے جملہ یا الفاظ استعمال کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ صحابہ اکرام کی سنت سے ثابت ہے، نہ کسی حدیث کی کتاب میں اس کا تذکرہ ہے۔ لہذا جو الفاظ کے ذریعے سے نیت کی جاتی ہے در حقیقت یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت سے بالکل الگ ہے، اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارشاد فرمایا ہے، اور اس طریقے سے کچھ ارشادات موجود ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا جو رکن ہے، یعنی روزہ کا جو دوسرا رکن ہے وہ ہے ممنوعات روزہ سے اجتناب کرنا۔ جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچنا، کب؟ صبح صادق سے غروب آفتاب تک، یہ دوسرا رکن ہو گیا روزہ کا، اور اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں کیا ہے۔ اسی طرح مسنون اور مستحب آداب کیا ہیں؟ روزہ جو ہم اور آپ رکھتے ہیں تو اس کے مسنون اور مستحب آداب کیا ہیں؟ تو ان کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جو روزہ رکھے وہ سحری کرے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1923 میں ہے، اور سحری کو تاخیر کرے، جلدی سحری نہ کرے بلکہ تاخیر کرے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 576 میں،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور نماز میں 50 آیت کا فاصلہ ہوا کرتا تھا، یعنی اتنا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرماتے تھے۔ اور اسی طریقے سے آداب اور مستحب عمل میں سے یہ بھی ہے کہ انسان افطاری کرے اور افطاری کو جلدی کرے، جیسے ہی آفتاب غروب ہو جائے غروب ہونے کے فوراً بعد افطاری کر لے اور افطاری کرنے میں تاخیر نہ کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1957۔ افطاری انسان کس چیز سے کرے؟ تو تازہ کھجور ہو یا تو خشک کھجور ہو، یا یہ بھی نہ ہو تو انسان پانی سے افطاری کرے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2357۔ تو یہ مستحب اور مسنون آداب ہے جو ہر روزہ دار کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو انسان روزہ کو چھوڑتا ہو، یعنی ترک صیام، جو انسان روزہ کو چھوڑتا ہو اس کے کون کون سے اسباب کی بنیاد پر ایک آدمی روزہ کو ترک کر سکتا ہے، روزہ کو چھوڑ سکتا ہے؟ تو پہلا سبب بیماری ہے۔ بیماری، اگر انسان حالت بیمار میں مبتلا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے کہ وہ بندہ روزہ کو اس دنوں میں چھوڑ دے۔ اب بیماری کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ بیماری جو عارضی طور پر ہوتی ہے، کسی کو بخار ہے چند دنوں کے بعد وہ بخار چلا جائے گا۔ کچھ آدمی کو ایسی بیماری ہوتی ہے جو عارضی نہیں ہوتی ہے بلکہ دائمی ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے وہ بیماری ہوتی ہے۔ تو جب ہمیشہ کے لیے اگر کسی کو بیماری ہو تو پھر اس کے لیے روزہ رخصت ہے، اس کے لیے فدیہ دینا ہے۔ لیکن اگر کوئی عارضی بیماری ہے اس کے ساتھ تو پھر اسے بعد میں اس کی قضا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا سبب، اگر کوئی روزہ ترک کرتا ہے تو دوسرا سبب ہے کہ وہ بندہ حالت سفر میں ہو، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تیسرا جو سبب ہے وہ ہے ہماری ماں اور بہنوں کے لیے حیض اور نفاس کی حالت میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، روزہ کو اسے چھوڑنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک سبب ہے حمل اور رضاعت، یعنی کسی کے پیٹ میں بچہ ہے یا تو دودھ پلا رہی ہے تو ان کے لیے اگر اس بچے کو یا ان کے صحت پر کوئی اثر پڑنے والا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے تو یہ بھی جو عارضی بیمار ہے اس کے حکم میں یہ بھی ہو جائیں گے۔ مطلب کہ جب وہ اس کا حمل وضع ہو جائے گا اور مدت رضاعت دودھ پلانے کی مدت ختم ہو جائے گی تو اب اس پر روزہ کی فرضیت ہو جائے گی اور وہ روزہ قضا کرے گی۔ اسی طریقے سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان نہایت عمر دراز ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے بھی رخصت ہے اور اس کی طرف سے بھی فدیہ ادا کرے۔ اور ایک سبب یہ ہے کہ کوئی اگر کسی کو مجبور کر رہا ہے اور اپنی جان کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھی روزہ کو ترک کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کچھ سال پہلے چائنا حکومت نے اس طرح سے حکم لگایا کہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے جو ہمارے ملک میں رہنے والے ہیں یا تو پھر جو ہمارے آفس دفتر میں کام کرنے والے ہیں۔ تو اگر کوئی مجبور ہے جس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں روزہ کو رکھنا یعنی روزہ کو ترک کرنا جائز ہے۔ اب ہم اور آپ دیکھیں کہ مبطلات روزہ کیا ہے، یعنی کون کون سی چیزوں سے ہمارے اور آپ کے روزہ باطل ہو جاتے ہیں، کہنے کا مطلب کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وہ کون سے عمل ہیں؟ سب سے پہلا عمل، انسان اگر جماع کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے حالت روزہ میں تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی انسان ارادہ کے ساتھ اگر کوئی اپنی منی کو خارج کرتا ہے تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے جان بوجھ کر کے اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کھانے پینے کا متبادل کوئی شے استعمال کرتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا انجیکشن لگاتا ہے جس میں وٹامنز وغیرہ ہیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر کئی کرے، اپنی انگلی کو
اگر ڈالتا ہے حلق میں اور قی کرتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر ہماری ماں اور بہنوں کو حیض یا نفاس آئے چاہے مغرب سے ایک لمحہ پہلے کیوں نہ آئے تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ مبتلات روزہ ہے. ان چیزوں کو ہم اور آپ یاد رکھیں کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حالت روزہ میں کون کون سا کام جو حرام ہے؟ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان جھوٹ نہ بولے، کیونکہ جھوٹ بولنا حالت روزہ میں عام طور پر تمام دنوں پر حرام ہے، لیکن خصوصی طور پر رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ بولنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اسی طریقے سے حرام کام میں سے یہ بھی ہے کہ گالی گلوچ نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ عمل پایا جاتا ہے کہ خصوصی طور پر ایک رمضانی جھگڑا ہوتا ہے، رمضان کا جھگڑا ہوتا ہے، اس کو رمضانی جھگڑا کہتے ہیں. یعنی عام دنوں میں زیادہ مصلی نہیں آتے، لیکن کچھ مصلی آتے ہیں، اور ایسے مصلی آتے ہیں جو صرف جمعہ ہی آتے ہیں، رمضان کے مہینے میں آتے ہیں، وہ لڑائی کرنے کے لیے آتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو یہ حرام ہے، لہذا ہم اور آپ اس کا خصوصی توجہ دیں. اور گانا بجانا، فلمیں دیکھنا اور اڑیا تصویریں وغیرہ دیکھنا جو سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، ہر ہاتھ میں، ہر جیب میں، ہر فرد کے پاس یہ موجود ہے. لہذا چاہے انفرادی زندگی میں ہو، اجتماعی زندگی میں ہو، جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ ہم ان تمام چیزوں سے خصوصی طور پر رمضان کے مہینے میں اجتناب کریں. اور اسی طریقے سے فضول باتیں اور بد زبانی کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، کیونکہ یہ بھی حرام ہے. اب ہم اور آپ کون کون سے کام کر سکتے ہیں حالت روزہ میں؟ یعنی اگر کوئی حالت روزہ میں کوئی کام کرے تو وہ جائز ہے. تو پہلا کام یہ ہے کہ اگر کوئی حالت جنبی میں، جنابت کی حالت میں صبح کر لیا ہے، اور صبح کرنے کے بعد یعنی ایسے وقت میں اس کی نیند ٹوٹ رہی ہے کہ سحری کھانے کا وقت بالکل قریب ہو چکا ہے، اگر وہ غسل کرے گا تو سحری کھانے کا وقت ختم ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں وہ سحری کھا لے گا اور نماز سے پہلے غسل کر کے نماز ادا کر لے گا، تو یہ جائز ہے. اسی طریقے سے نہایت اگر گرمی ہو یا انسان کو بہت زیادہ شدت کی پیاس لگی ہو، تو ایسی صورت میں اگر بندہ اپنے سر پر پانی ڈالتا ہے تو یہ جائز ہے، غسل کرتا ہے تو یہ جائز ہے. یہ یعنی رمضان کے روزے میں کوئی خلل ڈالنے والی چیز نہیں ہے. اسی طریقے سے حالت روزہ میں اگر کوئی مسواک کرتا ہے تو یہ جائز ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، کوئی خوشبو یا عطر کا استعمال کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے. اور اگر کوئی بندہ اپنے خون کو ٹیسٹ کے لیے دینا چاہتا ہے تو یہ بھی جائز ہے. اور اگر دوا کے طور پر کوئی انجیکشن استعمال کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ وہ انجیکشن غذا کے طور پر نہیں ہونا چاہیے، یعنی وٹامنز انجیکشن نہیں ہونا چاہیے. اگر علاج کے طور پر، دوا کے طور پر اگر آپ انجیکشن لگاتے ہیں تو روزہ کا اس میں کوئی خلل نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جو سانس کے مریض ہے، اگر اس کو آکسیجن کی ضرورت ہے تو حالت روزہ میں لے سکتا ہے، اور یہ بھی استعمال کرنا جائز ہے. سرما لگانا اور اسی طریقے سے آنکھ یا کان میں دوا ڈالنا یہ بھی حالت روزہ میں جائز ہے. اب ہم اور آپ دیکھیں کہ کون کون سے کام ہیں جو ضروری اعمال ہیں، جو ضروری اعمال ہیں جسے ہمیں اور آپ کو انجام دینا ہے. تو سب سے پہلا کام تو روزہ رکھنا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بتلا دیا ایمان والوں سے خطاب کر کے کہ تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بھی واضح کرتے ہوئے بتایا. صحیح بخاری حدیث نمبر 38 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور نیک نیتی سے رمضان کا روزہ رکھا اللہ رب العالمین اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت کرتا ہے. اسی طریقے سے دوسرا عمل جو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ انسان قیام رمضان یا نماز تراویح کا اہتمام کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہمیں اور آپ کو خصوصی توجہ دلائی ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 37 میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور نیک نیتی سے
رمضان المبارک کا قیام کیا، اللہ رب العالمین اس کے بھی چھوٹے چھوٹے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ بیان کرنا ضروری ہے کہ ہم قیام رمضان یا نماز تراویح ادا کریں گے، کتنی رکعت ادا کریں گے؟ تو میں وہ حدیث پڑھ کر آپ کے سامنے سناتا ہوں جس حدیث کو دنیا کے جتنے بھی مسالک ہیں، جتنے بھی مکتبہ فکر کے علماء ہیں، سب کا اتفاق ہے اس کتاب پر۔ اس کتاب کا نام ہے الصحیح البخاری، افضل الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری۔ چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، یا شیعہ کے 12 الگ الگ جماعتیں ہوں، یا سنی کے مختلف جماعتیں ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے سنی میں اہل حدیث ہو، یا دنیا کے اندر جتنے بھی مسالک پائے جاتے ہیں، تمام مسالک کے جو علماء ہیں، سب علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مقدس کے بعد اگر سب سے افضل ترین کتاب اس روئے زمین کے اندر ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ اور اس صحیح بخاری کا میں حوالہ دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ایک ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا۔ ابو سلمہ عبد الرحمن سوال کرتے ہیں، ابو سلمہ بن عبد الرحمن سوال کرتے ہیں، اور یہ حدیث آپ کو صحیح بخاری حدیث نمبر 2013 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 738 میں یہ حدیث مل جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے، کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب دیتی ہے، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ 11 رکعت ہے۔ جو لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک قول منسوب کرتے ہیں، موطا امام مالک کا جو قول یعنی حدیث اثر ہے اس کو جو نقل کرتے ہیں، موطا امام مالک کے جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 73 پر وہ حدیث موجود ہے، اور اس کو روایت کرنے والے السائب بن یزید ہے۔ السائب بن یزید فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن خطاب نے 2 صحابی کو حکم دیا تھا، ایک کا نام تھا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان دونوں صحابہ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا تھا کہ 11 رکعت پڑھائے۔ اچھا، یہ ایک حدیث ہے موطا امام مالک کی، اور ابن شیبہ کی بھی یہ حدیث ہے، ابن ابی شیبہ کی بھی یہی حدیث ہے۔ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد پھر فوراً ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور اس میں یہ اثر نقل کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 23 رکعت نماز ادا کی جاتی تھی۔ اور اب یہاں پر اس حدیث سے بعض لوگوں نے دلیل لی ہے کہ 23 رکعت پڑھنی ہے، لیکن اس حدیث کے اندر یزید بن رومان ایک راوی ہیں، اور یزید بن رومان بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 23 رکعت نماز ادا کی جاتی تھی، تراویح کی نماز 23 رکعت ادا کی جاتی تھی۔ جب یزید بن رومان کی سیرت کو پڑھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یزید بن رومان نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ پایا ہی نہیں، یعنی بعد میں پیدا ہوئے۔ تو جو بعد میں پیدا ہوئے، پھر اس حدیث کو ہم صحیح کے سند میں کیسے لا سکتے ہیں جبکہ صحیح سند کے ساتھ اس کا ثبوت نہیں ہے؟ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اور صرف 11 رکعت کا ثبوت ہے، لہذا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہتے ہوئے کسی اور کی سنت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ دلیل دیتے ہیں کہ حرمین شریفین میں 23 رکعت یا 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے، تو ہمارے لیے کتاب و سنت دلیل ہے، اور حرمین شریفین ہمارے لیے دلیل نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک امام کبھی بھی 20 رکعت نہیں پڑھاتے، ہم میں سے سب کو معلوم ہے، اور کوئی امام 20 رکعت نہیں پڑھاتے، جبکہ یہاں ہر امام 20 رکعت پڑھاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ جس حرمین کی بات کرتے ہیں، اس حرمین کو اگر آپ دلیل بناتے ہیں تو اسی تراویح میں
جس تراوی کی نماز آپ بتاتے ہیں وہاں پر آمین بالجہر ہوتا ہے، اتنے زور سے آمین کہی جاتی ہے کہ پورا حرم گونج اٹھتا ہے، آپ کی مسجد میں آواز نہیں آتی ہے۔ اسی تراوی میں جو 20 رکعت آپ ادا کی بات کرتے ہیں وہاں پر رفع الیدین کیا جاتا ہے، آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہاں پر قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے، آپ 120 کی سپیڈ میں کیوں قرآن کو پڑھتے ہیں؟ اسی طریقے سے اگر وہاں کی آپ بات کریں تو وہاں فرض نماز کے بعد زندگی میں کبھی دعا نہیں کی جاتی، اجتماعی دعا آپ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، تو وہاں کی بات تو آپ چھوڑ ہی دیجئے کیونکہ وہ آپ کے لیے بھی دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے دلیل یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت پڑھی ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، لہٰذا ہمارے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو ہم اسی پر اکتفا کریں گے۔ اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ رمضان میں صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے، تلاوت قرآن کا کرنا اور ذکر و اذکار اور دیگر جو اعمال ہے ان اعمال کو انجام دینا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان مہینوں میں یا اس روزے کے ایام میں ہم اور آپ ان اعمال کو انجام دیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے فضائل، مسائل، احکام اور بہت سی باتیں ہیں جو میں نے تمام باتوں کو بیان نہیں کر سکا، لیکن اگر کسی کو بھی کسی مسئلے پر اگر شک ہو یا کچھ پوچھنا ہو تو انشاءاللہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان تمام مسائل احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کا عظیم مہینہ نصیب فرمائے، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے کے جو فضائل ہے اللہ رب العالمین اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت میں اللہ رب العالمین ذریعہ نجات بنائے اور اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے۔ جو بیمار ہے اے اللہ تو انہیں شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما، جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، اپنے پاس جب بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔